غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا جی ٹی وی نیوز کو۔ ہمیشہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت کی جو حالیہ کشیدگی ہے جو کہ وہ خطے کو داؤ پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو انٹرنیشنلی بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور بھارت کشیدگی پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت کے اندر جھوٹ، مکاری، دھوکہ دہی، فریب، دہشت گردی، اس کا سلسلہ تو جاری ہے۔ اور آج دیکھیے کتنے دن ہو گئے ہیں، میرا خیال 22 سے لے کے آج آپ کیلکولیٹ کر لیں، اور آج تک بھارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کشتواڑ کے جنگ میں انہوں نے اپنی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس ایجنسی اور ٹاپ موسٹ جو کمانڈوز ہیں اور گروپس ہیں ان کو کال کیا تھا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے جن کو یہ کہتے کہ انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے، لیکن آج تک ان کو وہاں سے سوئی کا کوئی ناکہ بھی نہیں ملا۔ پتہ نہیں وہ لوگ جن کے پیچھے وہ لگے وہ زمین میں دفن ہو گئے ہیں، وہ چیونٹیاں تھی، وہ کوئی پرندے تھے اڑ گئے ہیں وہاں سے۔ تو یہ جو پورے کا پورا سیکوینس ہے، اس سیکوینس نے بیاونڈ ڈاؤٹ یہ اسٹیبلش کر دیا ہے اس حقیقت کو کہ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ترین انسان، اور اس کے ساتھ ایک شیطان نما درندہ لگا ہوا ہے جس کا نام ہے اجیت کمار ڈیول۔ اور اجیت کمار ڈیول کے علاوہ آپ یاد رکھیے گا اس کو امیت شاہ اور امیت شاہ جیسے لوگ جو دنیا کا امن بگاڑنے میں ماہر ہیں، وہ اس کے بعد جو ان کا ایک اپنا ایریگیشن کا منسٹر ہے سی آر پٹیل، اور ایک بی جے پی کا بہت دہشت گرد قسم کا منافق قسم کا لیڈر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر نشیکیت ڈوبے۔ یہ لوگ، یہ نیکسس ہے اور بابو موہن بھگوت کے ساتھ، جنہوں نے پورے کا پورا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنے لوگوں کو مروا کے، کیونکہ پلوامہ کے اوپر آپ نے دیکھا نریندر مودی نے جو سی آر پی ایف کے لوگ مر گئے تھے ان کے نام پہ ووٹ لینے کی اپیل کی۔ اب وہ بہار میں، یعنی وہ لاشوں کا استعمال کرتا ہے ذلیل انسان، وہ دنیا کا ذلیل ترین لیڈر جو ہے، کمینہ ترین، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کون تھا، اور جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا وہ دنیا کو ہمیشہ تباہ کرتا ہے، اس نے ان لاشوں کو استعمال کیا ہے آج بھی ووٹ جمع کرنے کے لیے۔ ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو رکھیں گے سر؟ جی جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی دیکھیے نا، اگر یہ چیز ہے تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرا جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس میں کرنے کا اعلان کیا یا سیاسی پارٹیوں کو بریفنگ کے لیے بلایا۔ آئی تھنک یہ ایک بہت بہت اچھا اسٹیپ ہے، کیونکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این ہو گئی، پی 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 ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، ایک پاکستان کی بڑی وائبل سیاسی پارٹی ہے جس کے کارکن موجود ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے، جو اسمبلی کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے، سینٹ، اس کے علاوہ جے یو آئی ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم ہے، جو بھی پارٹی ہے جو اپنے اپنے پروونسز میں، اپنے اپنے نیشنل یا پروونشل لیول پہ موجود ہے، ان کو اس چیز کی بریفنگ دینا اور ان کو اس چیز کی بریفنگ لینا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ جب آپ اپنا اسٹانس دیں۔ میں پہلگام واقعے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، میں کسی سیاسی کنفرنٹیشن کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ممالک میں رہتی ہیں۔ اب دیکھیے انڈیا کے اندر کانگریس کس طرح اپنا جو بی جے پی کا نیریٹو اس کو کس طرح نگیٹ کر رہی ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایبسولوٹ فیلئر ہے۔ دوسرے ان کے بعد سارے کرناٹکا کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ کا اپنا کام ہے۔ ان کے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل جنہوں نے استعفیٰ دی، جن کو انہوں نے بلایا ہے جنرل آفیسر کمانڈنگ نادرن کمانڈ، جو بہت بڑا عہدہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ اندر کا آپریشن ہے، یہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا ہے، یہ پاکستان اس میں انوالو نہیں، تو اس کو سیک کر دیا انہوں نے، کاؤنسلنگ کے لیے بلا لیا۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں جب انڈیا کے اندر بھی اس کی اپوزیشن ہے اور سیاسی پارٹیاں گورنمنٹ کو ایک اصول پہ جو ہے وہ اپوز کر رہی ہیں، اور تو پاکستان کے اندر بھی سیاست کو چھوڑ کے اس مدعے کے، اس چیز کے اوپر جو پہلگام واقعہ ہے، اور جہاں انڈیا نے پاکستان کو تھریٹ کیا تھا اور ریپیٹڈ تھریٹ کیا تھا اور مکہ بھی ہلایا تھا۔ نریندر مودی نے جب بہار میں ریلی سے خطاب کیا، وہاں اس نے کوئی بات نہیں کی اپنا پولیٹیکل انیشیٹو کی،
اس نے صرف یہ کہا کہ جی ہم سبق سکھا دیں گے، میں آپ اس کے نام پہ، پہلگام کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگتا ہوں۔ اگر اس ذلیل شخص کو، اس ذلیل لیڈر کو اتنی پرواہ ہے اپنے لوگوں کی، تو وہ سعودی عرب سے آ کے سب سے پہلے تو جاتا کشمیر، وہاں جا کے وہ لوگوں سے ہمدردی کرتا، وہ پہلگام جاتا، چلو پہلگام نہ جاتا کم از کم سری نگر چلا جاتا، پہلگام چلو امت شاہ چلا جاتا ہے یا کوئی اور۔ تو بات یہ ہے کہ پورے کا پورا جو نیریٹو جو ایکسپوز ہوا ہے، اس میں ہمارے ہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی سٹانس میں لینے کی ضرورت ہے، کانفیڈنس میں لیں، اور سیاسی پارٹیوں کو اس کے اندر انیشیٹو دکھانا چاہیے، اور وہ جو کچھ نریندر مودی کا جو سٹانس ہے اس کو نگیٹ کرنا چاہیے، اور اوفینسولی نگیٹ کرنا چاہیے، پرو ایکٹیولی نگیٹ کرنا چاہیے، اور سالڈ بیسس پر۔ یہ نہیں کہ آپ لفاظی کریں، لفاظی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے، جو را کا جو کردار ہے اس کو سامنے کر رکھ کے، جو اجیت کمار ڈیول کی جو شرپسندی ہے اس کو شامل رکھ کے، انڈیا کا جو ایک آبجیکٹو ہے پاکستان کو بدنام کرنا انٹرنیشنلی، انٹرنلی، ریجن کے اندر، اور پاکستان کے اداروں پہ الزام لگانا، ISI پہ الزام لگانا، MI پہ الزام لگانا۔ خود آپ کو یاد ہے کہ جب ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جب کلنٹن نے بھارت کا وزٹ کیا تھا تو یہی ہندو ملیٹنٹ تھے نا، یہی رو تھی جس نے جا کے 38 سکوں کو کھڑکا دیا تھا چٹی سنگھ پورہ میں۔ تو پھر جو پریزیڈنٹ آف انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا، کلنٹن نے اپنے ریمارکس میں لکھا تھا کہ اگر میں بھارت نہ جاتا تو 38 سکھوں کی جان بچ جاتی، اور پھر میڈلن البرائٹ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ پھر انہوں نے امرناتھ یاترا پہ جو کچھ کیا، امرناتھ یاترا جو ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے ان کا جس میں لوگ جاتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے 2 مرتبہ دہشت گردی کی، اور دونوں مرتبہ اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان، بلکہ پہلی جب دہشت گردی ہوئی تھی اس وقت مساعد کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم آؤٹ فٹ ہے میٹسیڈا، اس کا ایک 10 لوگوں کا اپنا ورکر تھے، 10 فوجی تھے جو اس علاقے میں موجود تھے جہاں پہ امرناتھ یاترا میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ یا نہیں، جو انڈین فورسز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا، انڈیا کی اینٹی ٹیررسٹ یونٹ جو ہے، اس نے اسرائیلی جو آفیشلز ہیں ان سے ڈائریکشن لی تھی کہ کس طرح ہم نے لوگوں کو مارا۔ پھر اڑی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، پھر پٹھان کوٹ میں جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی وہ آپ نے دیکھا، جموں بس سٹینڈ پہ جو دہشت گردی ہوئی وہ آپ نے دیکھا۔ اپنے فوجیوں کو مرواتے ہیں، اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں، صرف پولیٹیکل آبجیکٹیو اور اپنے جو مذہب اور پولیٹکس کو انہوں نے ملا کے جو ہندوتوا کا فریم ورک بنایا ہوا ہے، اس ہندوتوا کا فریم ورک کی ریلیونس ہے زیونسٹ کے فریم ورک پہ۔ آپ کو پتہ ہے زیونزم دہشت گردی پہ مبنی ہے، جس کا لیڈر نیتن یاہو ہے، اس کا سب سے اچھا دوست ہے وہ نریندر مودی ہے۔ تو جب یہ زیونزم اور ہندوتوا کا ایک نیکسس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کرسچن، ہائی گریڈ کرسچن جو ہے ان کا ایک خیال ہے جس کو جو ملتا ہے زیونسٹ کے ساتھ۔ تو جب یہ آپ یہ تین چیزیں ملاتے ہیں، اور آپ مذہب کو دہشت گردی کے لیے، ہندو مذہب دہشت گردی نہیں سکھاتا، انڈیا کے اندر عام آدمی اسی طرح سوچتا ہے جس طرح پاکستان میں عام آدمی سوچتا ہے، لیکن یہ لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ انڈیا کی، جو مذہب کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو مارتے ہیں، کوئی کرسچن مندر میں گرجے میں جا رہا ہوتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں۔ وہ تو چھوڑیے، جو ہندوؤں کے اندر جو قومیں ہیں ان کے اندر 2 ہیں، ایک برہمن ہے، ایک دلت ہے۔ برہمن جو ہے وہ ٹوٹل 15% ہے انڈین پاپو، زیادہ دلت لوگ ہیں، ان کو یا چھوت کہتے ہیں، انٹیچبل کہتے ہیں، ان کو اپنے مندروں میں نہیں آنے دیتے، ان کو اپنے نلکوں سے پانی نہیں پینے دیتے، ان کو اپنے گاؤں میں نہیں گھسنے دیتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور یہ تمام لیڈرشپ اور بی جے پی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بی جے پی کی لیڈرشپ کی عقل کا آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کہ پچھلے دنوں ان کا ایک لیڈر کہہ رہا تھا کہ اگر یہ جب نیوکلیر شوگر کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی ایسا حملہ ہو تو اپنا جسم کے اوپر گائے کا گوبر لگا لینا تو تابکاری کے اثرات نہیں آپ کے اوپر آئیں گے۔ تو جہاں پہ یہ انٹلیکچوئل لیول، یہ سوچ کا لیول چل رہا ہو، ادھر آپ اندازہ لگا لیے عقل کا کوئی کام ہو جائے۔ تو نریندر مودی جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس کے باپ کا نام نہیں پتا، یاد رکھیے گا ہٹلر کے باپ کا نام بھی نہیں پتا تھا، اور ہٹلر نے پہلے پوری دنیا کو تباہ کیا، پھر اس نے جرمنی کو 4 حصوں میں تقسیم کروا دیا۔ تو اسی طرح یہ بھی شخص ہٹلر کی طرح، اس کے بھی باپ کا نام نہیں پتا، اسی لیے اپنی آئیڈینٹی بنانے، جو لوگ اس طرح کے سائیکوپیتھ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی تشخص بنانے کے لیے اسی قسم کے کام کرتے ہیں۔ اگر سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو سوسائٹی تباہ ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں گھر میں تباہ ہوتی ہے، لیڈرشپ لیول پہ آ جاتے ہیں تو ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ریجن کو، جس طرح ہٹلر نے تباہ کیا تھا، پوری دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر اس نے کریٹ کر دیا تھا۔
اس نے پورے جرمن کو جو ہے وہ سبجوگیشن میں دے دیا تھا. ایک جگہ امریکن ڈومیننس تھی, ایک جگہ برٹش ڈومیننس تھی, ایک جگہ رشین ڈومیننس تھی. جرمنی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. وہاں لوگوں میں آپس میں تقسیم آ گئی. یہ بھی وہی تقسیم کریٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ جب 1928 میں وہ کتاب لکھی تھی نا آر ایس ایس نے, ڈاکٹر حجبر, وہ اپنا برانچ آف تھاٹ سے کتاب تھی جو گولوالکر نے لکھی تھی. اس کے اندر گولوالکر نے لکھا تھا, اس کے پری فیز میں لکھا تھا, پہلے پیج پہ لکھا تھا, صرف ہندو رہیں گے, باقی جو جتنے بھی مذاہب یا قومیں ہیں ان کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا ہوگا. اگر ہندوازم میں کنورٹ نہیں کریں گے تو ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو گولوالکر نے جب سے یہ آر ایس ایس شروع کی اس وقت سے اس نے وہاں پہ دہشت گردی کی تربیت دینی شروع کی. انگریزوں نے 2 دفعہ آر ایس ایس کو بین کیا. یہی آر ایس ایس تھی. ان کی دہشت گردی کا اندازہ لگائیے جو پاکستان پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد 1 مہینے بعد ان کو یہ جو اتنے مکار, اتنے عیار, اتنے فریبی ہیں کہ 1 مہینے بعد انہوں نے اپنے باپ کو گولی مار دی پوائنٹ بلینک رینج پہ. یعنی نہرو جو اپنا گاندھی جو لٹرلی پیس کے لیے کام کرتا تھا. میں گاندھی کی جو سٹرگل ہے جو میں نے پڑھی ہے اس میں بہت ان کے اچھے جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے تو ہی ٹریول ٹو دوز ایریا جہاں پہ ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے. اس نے کہا بھائی امن سے کام کرو, امن سے بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لو. وہ بٹوارے کے مخالف تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ امن سے کام کرو. انہوں نے اس کو بھی ٹھوک دیا. یعنی جو امن سے کام کرے گا یہ اس کو اڑا دیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا رہی ہو. دہشت گردی کا لیول دیکھیے کیا ہے. یعنی اندرا گاندھی نے مذہبی دہشت گردی کی, سکھوں کے اس پہ حملہ کیا مقدس مقامات پہ. نتیجہ کیا ہوا؟ سکھوں نے اس کو مار دیا پوائنٹ بلینک رینج پہ. اس کی باڈی شناخت کے قابل نہیں تھی. راجیو گاندھی کا آپ کو یاد ہوگا سری لنکا میں, جب سری لنکا میں انسرجنسی چل رہی تھی تو وہاں پہ انڈین جو ہیں وہ جو پربھارکن تھا جو سری لنکا کی فوجوں سے لڑ رہا تھا اس کی مدد کر رہے تھے. اس کو بائر فوڈ ڈراپ کرتے تھے, سپلائیز ڈراپ کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب راجیو گاندھی وزٹ کرنے گیا سری لنکا تو آپ کو یاد ہوگا وہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہا تھا تو درمیان سے ایک سری لنکن فوجی نکلا, اس نے ٹکا کے پیچھے سے اس کو بندوق ماری اس کے کندھے پہ, تو اس کو لوگوں نے پکڑ. پھر راجیو گاندھی کو کس طرح قتل کیا گیا اسی دہشت گردی کی. تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو تاریخ سے میں آپ کو دے سکتا ہوں. اپنے ذہن سے میں کوئی کانسپیریسی تھیری نہیں پیش کر رہا. تو جس ملک میں اس قسم کی لیڈرشپ پروان چڑھ رہی ہو اور وہ الٹیمیٹلی اس طرح کی چیزوں کا پھر ریاکشن ضرور آتا ہے.